بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے نکاح کے ذریعے تعلق کو جائز قرار دیا ہے اور زنا کے ذریعے تعلق کو ناپسند کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نکاح کی اہمیت کو بتلایا تھا کہ انسان کا اور ایک نوجوان کا زوجہ دار ہونا یعنی بیوی والا ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بے حد پسند ہے، کیونکہ اس میں کچھ فوائد دنیا کے ساتھ مربوط ہیں اور کچھ فوائد آخرت کے ساتھ مربوط ہیں۔ یعنی شادی شدہ ہونا گویا ایسا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، اور اس شادی شدہ کا جو بھی عمل ہے، جو ثواب ہے، وہ کنوار شخص کے عمل سے اور ثواب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ نکاح کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ 2 رکعت نماز جو شادی شدہ آدمی پڑھے وہ غیر شادی شدہ آدمی کے رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث جو کہ اسی کتاب میں موجود ہے، اور یہ حدیث مشہور و معروف ہے، کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز جو شادی شدہ آدمی پڑھے وہ غیر شادی شدہ آدمی کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اسلام میں شادی شدہ شخص کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فقط عزت بھی نہیں دیتا بلکہ اس کی نیکیوں میں بھی 70 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ عزت اسلام نے نکاح کرنے والے کو کیوں دی؟ کیوں اسلام نے شادی شدہ شخص کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان شادی کر کے اپنی شرمگاہ کو حرام سے یعنی زنا سے بچا لیتا ہے، جو کہ اس کے اپنے لیے بھی نقصان تھا اور ساتھ معاشرے کا بھی نقصان تھا۔ نکاح کے ذریعے کتنی گھروں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے اسلام نے شادی کرنے والے شخص کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے برعکس جو شادی شدہ نہیں ہے یعنی کنوارا ہے یا کنواری ہے، اسلام نے ان کنوارے رہنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ نکاح کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ تمہارے مرنے والوں میں سے رذیل ترین اور بدترین وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں۔ دوسری حدیث تو اس سے بھی سخت ہے، اسی کتاب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر جہنمی لوگ غیر شادی شدہ ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی ہے؟ عرض کرتا ہے کہ نہیں۔ تب میرے والد ماجد نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا کا سب کچھ بھی ہو لیکن ایک رات بھی بیوی کے بغیر گزاروں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بعض معاشروں میں شادی دیر سے کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابھی ہماری بیٹی یا بیٹا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے، وہاں پر ان کی پھر اخلاقی رپورٹ آتی ہے تو پھر والدین کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، معاشرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں خبریں آتی ہیں۔ بہرحال مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی نوکری لگ جائے پھر شادی کریں گے، جبکہ ادھر سے لڑکے کی یا لڑکی کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مشکلات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ نور آیت نمبر 32 میں وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں یعنی غیر شادی شدہ ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔
वसाइल शियम में अबू बसीर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि एक अंसार में से एक नौजवान बारगाह नबूवत में हाज़िर हुआ और अपनी गुर्बत की शिकायत की, तो हज़रत ने उसे हुक्म दिया कि शादी कर ले। इसी असना में एक अंसारी शख्स उससे मिला और कहा कि मेरे पास खूबसूरत बेटी मौजूद है, तू उससे शादी कर ले। चुनांचे उस शख्स ने उस लड़की से शादी कर ली तो उसकी रोज़ी कुशादा हो गई। तब वो नौजवान पैगम्बर अकरम की बारगाह में हाज़िर हुआ और सारा माजरा बयान किया। फिर हज़रत ने फरमाया, ए गिरोह नौजवानान, तुम पर शादी करना लाजिम है, तो ये बदगुमानी है कि नौकरी लगेगी फिर शादी करेंगे। अल्लाह पर भरोसा कीजिए, इस्लामी तालीमात पर यकीन रखें, यकीनन अल्लाह अपनी रहमत से तुझे माला माल कर देगा। हाँ, हालात इस कदर पेचीदा हैं कि शादी नहीं कर सकता, तो फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, जैसा कि अल्लाह सूरह नूर की आयत 33 में फरमाता है कि वल यस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। जो लोग निकाह का इम्कान न पाएँ, उन्हें इफ़्फ़त और पाकदामनी इख्तियार करनी चाहिए, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ाज़ल से उन्हें खुशहाल कर दे। तो मुश्किल यहाँ खड़ी हो जाती है, शादी न करके अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते। अगर सब्र नहीं कर सकते, शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, फिर शादी करना वाजिब है। अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ का सबब पैदा कर देगा, रिज़्क़ वसी करेगा इंशाअल्लाह। वरना अगर हिफाजत कर सकते हो तो करो, जब तक हालात कुछ बेहतर हो जाए। गुनाह की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स फ़क़्र व फ़ाक़ा के खौफ से शादी न करे तो गोया उसने खुदा पर बदगुमानी की है। लिहाजा शादी कीजिए और अल्लाह से रिज़्क़ पाइए और सुकून हासिल कीजिए। अब सवाल ये है कि किस लड़की से शादी करें, उसकी ख़ुसूसियात कैसी होनी चाहिए और किस औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए, इसका जवाब अगले आने वाली वीडियो में देंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि त्वाहिरीन।